جو نہیں کرتے ہو اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ جو عمل نہیں کرتے ہو اس عمل کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ سمجھے ہو؟ پڑھی عشاء بھی نہیں ہے اور کہتا آج تو ساری رات تہجد پڑھتا رہے ہمیں، پڑھے فرض بھی کوئی نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں؟ اب اگلا جملہ ٹھیک ہو گیا، کبر مقتن، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے تم بات وہ کہو جو تم نے کی ہی نہیں، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور لوگوں سے کہتے پھر تو یار آج تک پیاس بڑی لگی، روزہ لگی جاندہ ہے، اندروں جا کے پورا ڈیک کے آیا بیٹھا باہر، آج تک یار روزہ لگی جاندہ ہے، پیاس بڑی لگی ہوئی تو پورا لسی کا جگ پی کے آیا بیٹھا ہے۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا وہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا ہے؟ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ جو تم نیکی نہیں کرتے ہو اس کی اوروں کو تبلیغ کیوں کرتے ہو، یہ کب کہہ رہا ہے؟ سارے دین پہ کون چلنے والا ہے؟ لیکن دعوت سارے دین کی دینی ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو، تو خود ٹھیک ہونے کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، بخار کا تھرمامیٹر تو ہے نہیں، ہاں جی تیرا ہوں 98.4 ہے، جا ہوں تو ٹھیک ہے، تیری دوائی ختم۔ کیونکہ جو آدمی جتنا ٹھیک ہوتا جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھنے لگنے لگتا ہے، اور جو جتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ لہذا اگر یہ پیمانہ بنایا جائے یا میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں گا، تو یہ تو کبھی اس کو احساس ہوگا ہی نہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ جس کو یہ احساس ہو میں ٹھیک ہوں وہ تو شیطان ہے۔ ساڑھے کوئی عیب تک بھی کھائے ہو ساڑھے وغیرہ تو کسی ماں جمے ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بگڑا ہوا ہے، اور جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بگڑا سمجھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ابو بکر سے اونچا تو کوئی نہیں نا صحابہ میں۔ وہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا اکھاڑ دیا جاتا، کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا۔ اور عمر جو اللہ سے مانگا گیا، یا اللہ عمر تو دے دے، یا اللہ ان 2 عمر میں سے ایک دے دے، اور اگر مجھ سے پوچھے تو خطاب کا بیٹا مجھے دے، خطاب کا بیٹا۔ 2 عمر تھے نا، ایک ابو جہل اور ایک عمر فاروق، دونوں کا نام عمر تھا، ایک عمر بن ہشام تھا ایک عمر بن خطاب تھا۔ تو آپ نے بدھ کے دن یہ دعا مانگی، یا اللہ یہ ان میں سے ایک دے دے، اور مجھ سے پوچھتا ہے تو خطاب کا بیٹا دے دے۔ یہ بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کو عمر مسلمان ہو گئے۔ جن کو مانگا گیا جب مسلمان ہوئے تو ہمارے جبریل آ گئے، ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ سارے آسمان کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام پر۔ اور ان کو نماز میں خنجر لگا، نماز میں 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا کہ بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے، انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں ایسے رکھ دے سے، یہ دیکھ رہے ہو، یوں کرنا شروع کیا یوں، اور کہنے لگا اے عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ان کو اپنے بگاڑ کا اتنا یقین ہے کہ بخشش کے بارے میں ڈرے بیٹھے۔ حضرت علی آئے، دیکھا حضرت عمر پریشان، کہنے لگے عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے بعد کے آنے والے وقت سے ڈر رہا ہوں۔ کہ نہ ڈرو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن میں نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت عمر کہنے کہ گواہی دو گے قیامت کے دن؟ کہ صرف میں نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اے عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں جو آدمی جتنا نیکی میں آگے جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتا ہے۔ وہ تو ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں کر سکے، میں تو آپ ٹھیک نہیں، میں لوگوں کی تبلیغ کرا، یہ شیطان کا جال ہے اسے نیکی سے ہٹانے کا۔ سنو میری بات سنو، میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، تب اللہ کو پا لینے کے لیے تبلیغ سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔
کرو یا نہ کرو، تم جاؤ یا نہ جاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تمہارے علاقے کا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہوں گا، کبھی برا نہ چاہوں گا۔ پھر رمضان ہے، روزے میں بیٹھا ہوں، میں تمہارے ساتھ 2 نمبر نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کو پا لینے کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا تعلق لے کے اگر مرنا چاہتے ہو تو تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، تبلیغ میں وقت دینا شروع کرو۔ یہ ایسے ہی شیطان کے چکر ہیں، خود تو عمل ہے نہیں، اوروں کو کیا کہیں۔ پتہ نہیں تمہارے کہنے سے کوئی کہاں چلا جائے اور اس کی وہ رفتار تم سے بھی تیز ہو جائے۔ یہ آیت سمجھ میں آئی ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ مولوی صاحب اسی کہیں تبلیغ کریے، ساڑا تو آپ عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل نہیں ہے تو تبلیغ نہ کرو، اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر عمل نہیں ہے تو اس عمل کے کرنے کا دعویٰ نہ کرو کہ ہاں جی ہم بڑے تہجد گزار ہیں، یہ دعویٰ مت کرو۔ یہ دعوے کی نفی ہو رہی، دعوے کی۔ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تہجد گزار ہوں؟ تم تو نہیں ہو۔ کیوں کہہ رہے ہو میں نمازی ہوں؟ تم تو نہیں پڑھتے ہو۔ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ماں باپ کا خدمت گزار ہوں؟ تم تو ان کا گریبان پھاڑتے ہو۔ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں صحیح تولتا ہوں؟ تمہارے تو ترازو میں ڈنڈی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا؟ تم تو ہر وقت اوروں کو گرانے کی اسکیمیں سوچتے رہتے ہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم دعوے کرو کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں، حالانکہ تم ایسے نہیں ہو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی تبلیغ نہ کرو۔ کسی کے لیے ذریعہ بن جانا یہ بذات خود بہت بڑا عمل ہے۔ میں اکیلا کتنے نفل پڑھ لوں گا، کتنا قرآن پڑھ لوں گا، کتنی تلاوت کر لوں گا، کتنی تسبیح پڑھ لوں گا، اور اگر میں 10 آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہوں تو ان 10 آدمیوں کے عمل میری طرف آئیں گے، آگے وہ ایک ایک اور کا ذریعہ بن جائیں تو 20 میرے پاس آئیں گے، وہ ایک ایک اور کا ذریعہ بن جائیں تو 30 کا عمل میرے پاس آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب خود صوفیاء میں سے تھے، تصوف کو چھوڑا اور دعوت کا راستہ اختیار کیا۔ 6 بر اعظم کے مسلمان روز اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، روزانہ لاکھوں انسانوں کے عمل اس باپ بیٹے کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ اس امت کی عزت اور عظمت اللہ کے لیے پھرنا ہے۔ ہاں 4 باتوں والا پورا مسلمان ہے، 4 باتوں والا قرآن نے بتا دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط، وعملوا الصالحات، عمل کی شرط، وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط، وتواصوا بالصبر، صبر کی شرط۔ ایمان ہو، عمل ہو، تبلیغ ہو اور صبر ہو تو یہ پورا مسلمان ہے۔ ایمان ہے، باقی 3 کام کوئی نہیں تو یہ 1/4 ایمان والا، 3/4 خالی ہے۔ عمل ہے اور تبلیغ اور صبر کوئی نہیں تو 1/2 پورا ہے اور 1/2 خالی ہے۔ تبلیغ ہے اور صبر کوئی نہیں تو 3/4 ہے اور 1/4 خالی ہے، اور اگر صبر بھی مل جائے تو پھر یہ پورا مسلمان ہے، یہ پورا مومن ہے۔ تو قرآن نے خود کھول کے بتا دیا ہے۔